اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ جی عزیز طلباء، آج پوئم نمبر 12 جو ہے رباعیات، رباعی جو ہے 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے اور اس میں 4 مصروں سے ہی شعر آگے جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، اور یہ رباعیات جو ہیں علامہ محمد اقبال، ٹھیک ہے نا، انہوں نے یہ لکھی ہیں، تو اس کے حوالے سے ڈیٹیل سٹڈی کریں گے۔ تو چلیں جی آگے بڑھتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ رباعیات، اس کو یہ جی اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی ہے ساتھ میں، اور یہ میں دونوں طریقے سے آپ کو جو ہے اردو اس کا جو ہے جو کہ ایگزیکٹ جو علامہ صاحب نے لکھا ہے وہ بھی پڑھیں گے، اور ساتھ میں اس کا انگلش ورژن جو ہے وہ بھی پڑھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے کیونکہ ہمارا مطمع نظر پہلے انگلش کا ہے تو اس لیے انگلش کو ہم پہلے پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ پھر اردو بھی پڑھیں گے۔ جی، فیتھ از لائک ابراہم ایٹ دا اسٹیک، ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں کہ جو ایمان ہوتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی ایمان کی طرح ہونا چاہیے، جو کہ ایٹ دا اسٹیک، اسٹیک وہ جو تختہ تھا نا جس پہ رکھ کے آگ میں پھینکنا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس کو اسٹیک بولتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس پر جب تختہ دار پر وہ تھے نا، جو ان کا ایمان تھا ویسا ایمان ہونا چاہیے، اتنا پختہ ایمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ٹو بی سیلف آنرنگ، خودی والا ایمان، یعنی کہ خودی جو ہے نا یہ اللہ رب العزت سے قربت کا ایک سفر ہوتا ہے، کہتا ہے ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ اینڈ گاڈ ڈرنک، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں مخمور، یعنی ڈرنک کا ہوتا ہے جسے نشہ چڑھ گیا ہو، اللہ کی محبت کا جیسا نشہ چڑھا ہو نا، اور جو خودی یعنی کہ اللہ کی قربت جو ہے اس تک حد تک ہو کہ وہ اس سے خود سے علیحدہ نہ پائے، ایسا ایمان ہونا چاہیے، از فیتھ، یہ ایمان ہے۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہیئر می، مجھے سنو، کیا کہہ رہے ہیں وہ، کہتے ہیں مجھے سنو، یو ہوم، او بندیا، او جسے کہ دس ایجز وے، جس کو کہ اس زمانے کا راستہ، ایجز وے زمانے کا انداز، کہتے ہیں کہ اوئے میری گل سن، تو اس زمانے تو بہت زیادہ متاثر ہے گئے، میری گل سن لے، ٹھیک ہے نا، ایج وے سو کیپٹیویٹ، بہت زیادہ لبھا رہا ہے، کیپٹیویٹ کہہ رہا ہے کہ وہ نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں، او نوجوان میری بات سن لو، تمہیں اس زمانے کے انداز بہت اچھے لگ رہے ہیں، کیپٹیویٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لبھا رہے ہیں، سنو، کیا سنو جی، ٹو ہیو نو فیتھ، اگر تمہارے پاس ایمان نہیں ہے تو از ورس دین سلیوری، تو تمہاری حالت جو ہے وہ غلامی سے بھی بدتر ہے۔ تم اپنے آپ کو بڑا بابو تصور کرتے ہو انگریزوں کی کاپی کرتے ہوئے، لیکن اگر تمہارے پاس ایمان نہیں ہے، تم تو ان کے کتے نہلانے والے بھی نہیں، ان کے غلام بھی نہیں ہو تم، جن کی تم کاپی کرتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو ہم اسی شعر کو جو ہے نا ہم پڑھتے ہیں جی، جو یقین مثل خلیل آتش نشینی، ٹھیک ہے نا، وہ جو پہلا شعر انہوں نے کہا ایمان کی مثال آگ میں گھرے ہوئے حضرت ابراہیم جیسی ہے، یقین اللہ مستی خود گزینی، یعنی یقین اللہ کے اس طرح کامل ہو کہ آپ اللہ کی ہستی میں مست ہو جائیں، اور خود گزینی، اور آپ اپنی ذات میں جو ہے نا خودی والے ہوں، یہ ایمان ہوتا ہے، یعنی ایمان اللہ کی محبت اور خودی میں موجود ہے۔ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، یہ حضور علامہ اقبال فرما رہے ہیں، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، کہ یعنی کہ اگر تم بے یقینی ہے، تم میں یقین نہیں ہے، فیتھ نہیں ہے، تو یہ غلامی سے بھی بدتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ان کا اصل کلام ہے جو میں آپ کو ساتھ ساتھ پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ اب ہم پھر انگلش کے جو ہے جو ہے نا دوسری رباعی جو ہے اس کی طرف واپس آتے ہیں۔ میوزک آف اسٹرینج لینڈس، ٹھیک ہے جی، میوزک آف اسٹرینج لینڈس، کہتے ہیں موسیقی اجنبی سرزمینوں کی جو موسیقی ہے، ٹھیک ہے نا، میوزک آف اسٹرینج ود اسلام's فائر بلینڈز، اسلام کی آگ تپش ایسی ہے کہ یہ ملا دیتی ہے، بلینڈ ملا دیتی ہے، یعنی کہ اسلام کی تپش گرم جوشی ایسی ہے کہ یہ مختلف تہذیبوں کو
ان کی ثقافتوں کو ان کو ملا دیتی ہے، ان کی موسیقی کو بھی بلینڈ کر دیتی ہے، ملا دیتی ہے. آن وچ دا نیشنز ہارمونی ڈیپینڈ، اور امت، یہاں پر نیشن سے مراد امت ہے، اور امت کی یکجہتی، ہارمونی بھائی چارہ، اسی بات پہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے تو امت میں یکجہتی ہے، بھائی چارہ ہے. اور ایمٹی آف کانکورڈ از دا سول آف یورپ، اور جو یورپ کی روح ہے اس میں تو ہم آہنگی ہی نہیں. کانکرڈ ہوتا ہے ہم آہنگی، کہتے ہیں کہ یورپ کی جو ہے نا تہذیب ہے اس میں تو ہم آہنگی نہیں. ہوز سویلائزیشن، جس کی تہذیب ٹو نو مکہ بینڈز، وہ مکہ کی طرف جھکتی نہیں، اس میں کہاں سے، یورپ میں تو کوئی بھلائی ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. یہ اب اسی ربائی کو ہم پڑھتے ہیں. عرب کے سوز میں ساز عجم ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ عرب کے سوز میں ساز عجم ہے، یعنی عرب اور غیر عرب تہذیبوں میں وحدانیت ہے. جس پر حرم کا راز توحید امم ہے، یعنی امت کا اتحاد اسی پر مبنی ہے. تہی وحدت سے ہے اندیشہ غرب، یعنی یورپ کا جو فلسفہ ہے وہ وحدت سے خالی ہے. یورپ کی روح اس اتحاد سے خالی ہے کہ تہذیب فرنگی بے حرم ہے، کیونکہ فرنگی کی جو تہذیب ہے، یورپ کی جو تہذیب ہے، اس کا کوئی بے حرم ہے، اس کا کوئی مرکز ہی نہیں ہے، اس کا کوئی قبلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. آخری ربائی جو ہے اس میں علامہ فرما رہے ہیں لوز میڈنس ہیز ڈپارٹیڈ، جو محبت کا جنون، میڈنس کہتے ہیں جنون کو، ہیز ڈپارٹیڈ، وہ تو رخصت ہو چکا ہے. ان دا مسلمز وینز دا بلڈ رنز تھن، جو مسلمانوں کی رگیں ہیں، وینز رگیں، جو خون ہے وہ پتلا ہو چکا ہے. رینکس بروکن، ان کی صفیں ٹوٹ چکی ہیں. ہارٹس پرپلیکسڈ، ان کے دل پریشان ہیں. پریئرز، ان کی دعائیں. کولڈ، بے اثر، کولڈ کا مطلب ٹھنڈی نہیں، بے اثر ہو چکی ہیں. نو فیلنگ، ان کے جو احساسات ہیں. ڈیپر دین دا اسکن، یہ اوپر اوپر کے ہیں، اسکن تک ہی ہیں. ان کے دل کچھ اور ہیں، ان کے باتیں کچھ اور ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کے احساسات باہر سے ہیں، یہ منافق ہو چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں. چلیں جی، اس کو ہم پڑھتے ہیں. اردو بھی جو علامہ صاحب کی اصل ڈکشن ہے. محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، محبت کی میڈنس وہ اب باقی نہیں ہے. مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں مسلمانی والا وہ خون ہی باقی نہیں ہے. صفیں کج، یعنی ان کی صفیں نا اتفاقی پڑ چکی ہے، ٹوٹ چکی ہیں. دل پریشان، سجدہ بے ذوق، ان کے دل پریشان ہو چکے ہیں، اور ان کے جو سجدے ہیں بے ذوق، ان میں کوئی ذوق ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے. کہ جذب اندروں باقی نہیں ہے، کہ ان کا جو اندر کے جذبات تھے نا وہ اب باقی نہیں رہے، جذب اندروں باقی نہیں رہے ہیں. یہ اسٹوڈنٹس تھا ہمارا جو ہے نا پوری پوئم، اور اس کا ساتھ میں نے آپ کو اردو ورژن بھی دے دیا. اب آگے چلتے ہیں فردر. ہم ایزی اپروچ کے ساتھ اس پوئم کو کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس میں اسٹینزا بھی ہوتا ہے اور کویسچن آنسرز بھی ہوتے ہیں. ہم اسٹینزا اور کویسچن آنسرز کو ایک ہی طرح سے بڑی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ٹریٹ کر لیتے ہیں. یہ جو جی یہ ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ والا ایک ہی، یہ جو ہے نا ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ کے حوالے سے یہ ایک ہی پیراگراف ہے جس میں آپ نے شاعر کا نام اور پوئم کا نام، پہلے پوئم کا نام پٹ کرنا ہے، پھر شاعر کا نام پٹ کرنا ہے، اور آپ کا ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ بن جانا ہے 2 نمبر کا. دا گیون ایکسٹریکٹ از ڈرائیو فرام، یہ جو ایکسٹریکٹ ہے، یہ جو اقتباس ہے وہ نکالا گیا ہے، اخذ کیا گیا ہے جو ہے نا کس میں سے، رباعیات میں سے. اٹ از اے بیوٹیفل پوئم، یہ خوبصورت پوئم ہے، کمپوزڈ بائی، جسے کہ مرتب کیا ہے، تحریر کیا ہے علامہ محمد اقبال نے. دا ڈسکرپشن از ریئلی موونگ، اس کی جو وضاحتیں ہیں وہ یقیناً موونگ، متاثر کن ہیں. اٹ میسمرائزز، یہ جادو کر دیتی ہے، دا ریڈر، پڑھنے والے پر، ٹل دا لاسٹ لائن، آخری لائن تک یہ جادو برقرار رکھتی ہے. یہ جی آپ ہر پوئم کے ساتھ لکھیں گے، اور آگے جی آپ کے کویسچنس اور ان کے آنسرز، اور انہی آنسرز کو جوڑ کر آپ اس کی سٹینزا کی جو ہے نا بنا لیتے ہیں ایکسپلینیشن. تو اور ساتھ میں کریٹیکل ریمارکس جوڑ دیتے ہیں. میں کویسچن آنسرز کو پڑھتا ہوں. اکارڈنگ ٹو اقبال کے بقول وٹ کائنڈ آف فیتھ شوڈ بی اے مین ہیو، ایک آدمی کو کس قسم کا ایمان رکھنا چاہیے. فیتھ شوڈ بی لائک حضرت ابراہیمز، ایمان حضرت ابراہیم کے ایمان کی طرح کا ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی سیلف آنرنگ، یہ خودی والا ہو. اینڈ فل آف گاڈس لو، اور اللہ کی محبت سے بھرا پڑا ہو.
what is the condition of the modern man which is without faith. جدید انسان جو کہ ایمان سے خالی ہے اس کا کیا حال ہے. اکارڈنگ ٹو علامہ کے بقول having no faith, جس کا ایمان نہیں ہے, is worse than slavery, وہ تو جو ہے اس کی حالت غلامی سے بھی بدتر ہے, غلاموں سے بھی بدتر ہے. فیتھ جو ایمان ہوتا ہے gives دیتا ہے پرپز, مقصد ٹو لائف, زندگی کو. ایمان زندگی کو مقصد عطا کرتا ہے. on what does the nation's harmony depend, قوم کی جو یکجہتی ہے وہ کس بات پہ اس کا انحصار ہے. the nation's harmony depends on unity, جو قوم کی یکجہتی ہے اس کا جو ہم آہنگی ہے اس کا انحصار یکجہتی پر ہے, اتحاد پر ہے. اسلام پرووائڈس دیٹ یونٹی, اسلام ایسا اتحاد مہیا کرتا ہے. اٹ ہیز دا پاور, اس کے اندر ہے وہ طاقت ہے, ٹو observe آل دا کلچرز, کہ تمام کلچرز جو ہیں, تمام ثقافتوں کو جذب کر لے, جذب کر لے ان اٹ, اپنے اندر, پرپزفلی, بامقصد طریقے سے, بامقصد طریقے سے. وٹ کائنڈ آف سول اور سویلائزیشن ڈز یورپ ہیو, یورپ کا جو سویلائزیشن ہے, تہذیب جو ہے وہ کیسی ہے. دا سویلائزیشن آف یورپ از ایمٹی, سویلائزیشن جو ہے نا تہذیب یورپ کی وہ خالی ہے. اٹ لیکس ہارمنی, اس میں کمی ہے ہم آہنگی کی. دس از بیکاز اٹ ہیز نو قبلہ, یہ اس لیے ہے کہ اس کا کوئی قبلہ, مرکز ہی نہیں ہے. وٹ از دا کنڈیشن آف دا مسلمس ٹوڈے, مسلمانوں کی حالت آج کیا ہے. لو آف گاڈ ہیز اینڈیڈ ان مسلمس, مسلمانوں میں اللہ کی محبت ختم ہو چکی ہے. دا بلڈ ان دیئر وینز ہیز بیکم تھن, ان کے رگوں میں جو خون ہے وہ پتلا ہو چکا ہے. دے ہیو بروکن رینکس, ان کی صفیں ٹوٹ چکی ہیں. پرپلیکسڈ, پریشان ہیں جی, ہارٹس, ان کے دل, اینڈ کولڈ, اور بے اثر ہیں, پریئرز, ان کی دعائیں. دیر فیلنگس, ان کے جو احساسات ہیں, آر ناٹ اسکن ڈیپ, وہ جلد سے گہرے نہیں ہیں, اوپر اوپر کے ہی ہیں. آگے چلتے ہیں جی. یہ دیکھیں جی, ایکسپلینیشن میں ہم نے وہ ساری چیزیں جو ہے نا کویسچنز نکال دیے اور باقی مٹیریل یہاں پہ رکھ دیا. یہ آپ پڑھ لیں, جو میں نے ابھی آپ کو پڑھایا ہے یہ وہی سارا ہے. ایکسپلینیشن میں آپ وہی سارا لکھ دیں گے. اس طرح سے آپ کے کویسچنز بھی ہو گئے, ایکسپلینیشن بھی ہو گئی. اور اب یہ کریٹیکل کامنٹس جو ہیں یہ آپ اگر ایڈ کر دیں گے نا, پھر اگر آپ کو 4 نمبر ملنے ہیں تو مجھے کامل امید ہے کہ آپ کو 5 ہی نمبر ملیں گے اگر آپ ساتھ میں کریٹیکل کامنٹس لکھ دیتے ہیں. اور یہ 3 رباعیات ہے, کوئی بھی رباعی آ جائے آپ نے یہی ایکسپلینیشن جو ہے وہ لکھنی ہے, اور اسی طرح سے کمنٹس لکھنے ہیں, اور پیچھے ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ ویسے ہی لکھنا ہے. اب جی کریٹیکل کمنٹس پڑھتا ہوں. اقبال's philosophy is based upon his realistic as well as spiritual approach. اقبال کا جو فلسفہ ہے جی اس کی بنیاد جو ہے اس کی حقیقت پسندی ہے, اور اسی طرح سے جو ان کی روحانی سوچ ہے نا وہی اقبال کا فلسفہ ہے. His teachings are a great blend of religious and worldly affairs. ان کی جو تعلیمات ہیں وہ دنیاوی اور مذہبی جو ہے نا تعلیمات کا ایک آمیزہ ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک مکسچر ہیں, بلینڈ ہیں, آمیزہ ہیں. آگے چلتے ہیں جی. تھوڑا ایکسٹینسو اسٹڈی میں آپ کو وہ کویسچنز میں دے رہا ہوں جو کہ بورڈ میں آئے ہیں, تاکہ آپ کی کوئی کمی رہ نہ جائے اس پوئم کے حوالے سے. یہ 2-3 کویسچنز ہیں, یہ بورڈ میں بہت زیادہ پوچھے گئے ہیں, اس لیے میں نے ان کو علیحدہ سے شامل کر لیا ہے جی. ہو واز حضرت ابراہیم علیہ السلام, کون تھے؟ یہ دیکھیں بورڈ کی ہسٹری میں ٹریس کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام واز پروفٹ آف اللہ, گاڈ, اللہ تعالیٰ کے نبی تھے, پیغمبر تھے. ہی از ریگارڈیڈ ایز سمبل آف اسٹرانگ فیتھ ان گاڈ. ان کو یہ یاد رکھا جاتا ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان بہت مستحکم تھا. ہی ایڈوائزز دا پیپل ناٹ ٹو وارشپ آئیڈلز. انہوں نے اپنے لوگوں کو جو ہے یہ نصیحت کی کہ بتوں کی پوجا نہیں کرنی. ہی واز تھرون انٹو فائر, انہیں آگ میں پھینک دیا گیا, فار ریفیوزنگ ٹو گیو اپ ہز فیتھ ان گاڈ, کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ وہ اپنا جو ایمان ہے اللہ پر اسے ترک نہیں کریں گے. گیو اپ کرنا, ترک کرنا. بٹ ہی ریمینڈ سیف اینڈ ساؤنڈ بائی دا گریس آف گاڈ. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان سے, اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے, فضل سے آپ جو ہے بالکل سیکیور, محفوظ رہے. وٹ از ورس دین سلیوری, یہ دیکھیں کتنی دفعہ آیا, بہت امپورٹنٹ کویسچن. کون سی چیز جو ہے وہ غلامی سے بدتر ہے؟ ٹھیک ہے نا. ٹو ہیو نو فیتھ از ورس دین سلیوری. ٹھیک ہے نا, اگر بندے میں ایمان ہی نہ ہو تو یہ جو ہے غلامی سے بھی بدتر. پیچھے جو ہم نے کویسچن آنسرز پڑھے ہیں ان میں سے ایک جو ہے نا کویسچن وہ بالکل اس طرح سے اس کو ساتھ اس کے ملا کے لکھے گا تاکہ مٹیریل جو ہے وہ بڑھ جائے.
वट हैज़ मेड द एफर्ट्स ऑफ मुस्लिम फ्रूटलेस, मुसलमानों की कोशिशों को किस बात ने जो है वो बेकार कर दिया है। ये देखें ये बोर्ड में कितनी दफ़ा आया है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन, और ऊपर वाला क्वेश्चन भी वो भी पूछा गया, इसीलिए मैंने दोबारा रिट्रेस कर दिया है जी। कौन सी चीज़ों ने मुसलमानों की कोशिशों को बेसमर कर दिया है? अकॉर्डिंग टू उलमा इकबाल लैक ऑफ फेथ, क्योंकि ईमान की कमी और हारमनी और हम आहंगी का ना होना हैज़ मेड द एफर्ट्स ऑफ मुस्लिम्स फ्रूटलेस, उन्होंने मुसलमानों की कोशिशों को बेकार कर दिया है। द मुस्लिम्स आर विदाउट फेथ एंड इंथुजियाज्म, जो मुसलमान हैं ये ईमान और जज्बा, इंथुजियाज्म जज्बा उसके उससे खाली हो चुके हैं, उसके विदाउट हैं। दे हैव नो इंटेंस लव फॉर गॉड, उनकी अल्लाह से शदीद मोहब्बत रही नहीं है। ठीक है जी, ये स्टूडेंट्स था एक्सटेंसिव मटेरियल, ये सारा ही एक पोइम पूरे तौर पर कवर की हुई है। इसमें सिनोनिम्स, एमसीक्यूज और सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम में आती हैं, इससे आपकी पूरी क्वेश्चन आंसर हर चीज़ की प्रिपरेशन देख लें हो रही है। अब हम लास्ट पार्ट इसका करते हैं सिनोनिम्स, या अगर इसमें कोई एमसीक्यूज आए हैं तो वो भी देखेंगे लेंगे। हमारे पास आगे जी ये सिनोनिम्स, पहला वर्ड है जी हमारे पास कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का जी होता है वरगलाना, अपनी तरफ मुतवज्जो करना, इसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं बिगॉयल। हाँ जी, आगे हमारे पास वर्ड आ गया जी स्लेवरी, गुलामी को कहते हैं। ड्रजरी, ड्रजरी भी गुलामी को कहते हैं जी। और इसके बाद आ गया जी हारमनी, हारमनी कहते हैं हम आहंगी को। हम आहंगी जहाँ हो वहाँ इत्तेहाद होता है, इसलिए यहाँ पर यूनिटी का वर्ड आ जाएगा। कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड भी हम कहते हैं हारमनी को, तालमेल को, ठीक है ना, यूनिटी को ही, इसलिए यहाँ पर जो वर्ड है नीचे वो भी हारमनी एग्रीमेंट का वर्ड है। आगे आ गया जी परप्लेक्स्ड का वर्ड। परप्लेक्स्ड का मतलब होता है परेशान, ठीक है ना। परेशान के लिए जो वर्ड नीचे से आपको नज़र आ रहा है ना, उसमें कंफ्यूज का वर्ड जो है ना वो परेशानी के लिए इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं जी, गॉड ड्रंक, यानी कि अल्लाह की मोहब्बत में मखमूर। गॉड ड्रंक जो है ना, ये जो है ना जी, गॉड ड्रंक, लव ऑफ अल्लाह, ठीक है ना, ग्रेट लव ऑफ अल्लाह, उसमें एब्जॉर्ब होने को कहते हैं। चलिए हम इसी को टिक करते हैं। ब्लेंड्स का मतलब होता है जी आमेज़ा, जो चीज़ ठीक है ना ब्लेंड करती है, मिक्स करती है, मिला देती है आपस में, तो फिर क्या हुआ, मिक्सेस। हालो कहते हैं जी खाली को, अब ये पिछली पोएम में से आया, चलें कोई नहीं, खाली को कहते हैं। और खाली के लिए वेकेंट और एम्प्टी का भी वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पर जो नीचे वर्ड दिए गए हैं वो वॉइड, वॉइड जो है ये खाली को भी कहते हैं। एट द स्टेक, स्टेक यहाँ पे तख्ते को कहा गया, लेकिन एट स्टेक जो होता है ना खतरे में होने को भी कहते हैं। यहाँ पर इसने इस मीनिंग में ले लिया, अगरचा कि ऐसे लेना नहीं चाहिए था, लेकिन उसने इन डेंजर के मीनिंग में से लिया, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है जी। स्टूडेंट्स, ये तो था जी आपकी पूरी फुल फ्लैज पोएम जो थी ना रुबायात। इसे बेटा लाजमी सारे को देख लेना है, याद कर लेना है, पूरी कवरेज है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियोस में आपसे मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह, बेस्ट ऑफ लक।